نمبر 16 کا خلاصہ اور اہم ترین مضامین بیان کرنے ہیں۔ 15ویں پارے کے آخر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے دو افعال پر بول پڑے، آپ نے صبر نہ کیا۔ آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور وہاں پر انہوں نے بغیر اجرت کے گرنے والی دیوار کو صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مزدوری کے طور پر کھانا وغیرہ یا کچھ وصول کر لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب میرا اور آپ کا راستہ جدا جدا ہے، کیونکہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے پھر سوال کر دیا۔ اب تو راستہ جدا ہو گیا ہے، لیکن 3 مقامات پر جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات بھی سنتے جائیں۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے کشتی کو عیبدار کیوں بنایا؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے اس لیے عیبدار بنایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو سلامت بغیر عیب والی کشتی کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو میں نے اس کا تختہ کیا کر دیا، نکال دیا، عیبدار بنا دیا، تاکہ بادشاہ اس غریب بندے کی کشتی کو غصب نہ کرے۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت خضر کو اللہ نے یہ علم عطا کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا۔ اور دوسرا کہ جس لڑکے کو قتل کیا تھا اور موسیٰ تو نے کہا کہ کیوں پاکیزہ جان کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور یہ کفر کرے گا، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور تیسرا کہ آپ نے وہ دیوار کیوں بغیر مزدوری کے کیوں آپ نے اس کو تدرست کیا، صحیح کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے کہ وہ دیوار تھی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اہل محلہ اور اہل علاقہ اس خزانے کو نکال کر ہڑپ کر جاتے، اس لیے میں نے بغیر اجرت کے اس کو کیا کر دیا، تندرست کر دیا، صحیح کر دیا۔ تو یہ ان 3 سوالات ان کے جوابات تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سوال کا ذکر کیا ہے جو یہود نے مشرکین کے واسطے سے پوچھے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کریں، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ تیسرا سوال اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت عطا کی تھی، مشرق تا مغرب تک اس کی سلطنت اور بادشاہت تھی، اور اس کا جانا ایسی علاقے میں ہوا وہاں پر لوگوں نے یہ شکایت درج کروائی کہ ہمارے پاس یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس یاجوج ماجوج کا سد باب کیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں سیسا پلائی دیوار کیا کی، بڑی بلند دیوار وہاں پر چڑھا دی اور وہ اس کے پیچھے بند ہو گئے۔ اب قرب قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھلانگ کر یا دیوار ٹوٹ جائے گی، اس کو پھر واپس آئیں گے۔ آگے سورہ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان کو اور توحید کو شرط قرار دیا ہے، اور آخر میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، فرق صرف اتنا ہے مجھ پر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے وحی کا اور مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ضروری ہے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات چاہتے ہو تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
ولا یشرک بعبادتی ربی احدا، کہ اعمال بھی نیک کرنے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کو بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہی رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ زکریا نے مریم صدیقہ کے گھر میں بے بس میں پھلوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ یا اللہ، جس مریم کو تو بغیر موسم کے پھل عطا کر رہا ہے، اب میں بڑھاپے میں ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بغیر موسم کے مجھے تو اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی صورت میں صاحبزادے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کا صاحبزادہ نبی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد مریم صدیقہ کے حالات بیان کیے کہ مریم صدیقہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انسانی شکل میں آئے تھے نا، کہنے لگی تو کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں آیا ہوں۔ اور حضرت جبرائیل نے مریم صدیقہ کے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے آپ حاملہ ہو گئی اور اس کے بعد بڑی پریشان ہوئی۔ اور جبرائیل نے کہا میں آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی بھی فرد بشر نے مجھے نہیں چھوا ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں بدچلن عورت بھی نہیں ہوں، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بدن سے پیدا کیا۔ اب اور پریشانی بڑھ گئی کہ اب معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ معاشرے والوں نے باتیں بھی شروع کی کہ تیرا باپ بھی بڑا شریف تھا، تیری والدہ بھی بڑی شریف تھی، تیرا پورا خاندان بڑا شریف تھا، تو یہ ساتھ کیا لے کر آ گئی ہے؟ تو حضرت مریم صدیقہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، بات نہیں کرنی ہے، کوئی پوچھے تو اس بچے کی طرف آپ نے اشارہ کر دینا ہے۔ فاشارت الی، تو اس کی طرف اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اس نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب اور نبوت عطا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کے اندر بولنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، اور مریم صدیقہ کی صفائی پر یہ مریم صدیقہ کی کرامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے دعوت توحید باپ کو سنائی، کہنے لگا باپ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، آئندہ کے بعد اگر تو نے توحید کا پیغام مجھے سنایا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور جلا وطن کر دوں گا۔ لیکن پھر اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کا پیغام سنایا اور سناتے رہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کا کام ہے صرف حق بات ان تک پہنچا دینا، اور آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 2 معجزے عطا کیے، ایک عصا والا کہ آپ اللہ کے حکم سے عصا کو زمین پر رکھتے تو وہ کیا بن جاتا، اژدہا بن جاتا، اور دوسرا اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم اور احسن انداز کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، شاید کہ وہ بے ایمان توحید والے راستے پر آ جائے۔ تو یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ کوہ طور پر گئے، پیچھے سے قوم بدرا ہو گئی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، ایک سامری تھا، اور سامری اس قوم کی کیا کرتا تھا، قیادت کرتا تھا، لیڈرشپ تھی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب کتاب لے کر حضرت موسیٰ آئے تو پیچھے حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے، کیونکہ مسئلہ توحید اور شرک کا تھا، تو اس لیے آپ وہاں غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ڈانٹا۔ آگے جی اس پارے کے آخر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے قرآن سے ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے ہم معیشت اس کی تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کا کوئی ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَارَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے حبیب آپ نے دنیا کے اس مال و متاع کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ ایک بلبلہ ہے، ختم ہو جائے گا، آج ہے یہ کل نہیں ہے، آپ نے ان کی طرف نگاہ نہیں کرنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اہل و عیال کو یہ حکم دینا ہے تاکیدی طور پر کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔